السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ صوفیاء اکرام بار بار ایک ذکر کرتے ہیں موتو قبل انتا موتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو پھر مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے دوست مرنے سے پہلے مر جا اگر زندگی چاہتا ہے، کہ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو موت سے پہلے اپنے آپ کو، یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا ذائقہ جو چکھنا ہے وہ نفس نے ہے، تو یہ جو مرنے سے پہلے مرنا نعوذ باللہ پھر کیا ہے؟ کیا خودکشی کرنا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ جو موت کا ذائقہ نفس نے چکھنا ہے اسے ہم وہ ایک وقت مقررہ پر، جب ایک وقت آئے گا تو ملک الموت علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں موت آ جائے گی، تو اس سے پہلے خود پر موت کو طاری کر لینا، اور ہم جب خود پہ موت کو طاری کر لیں گے تو وہ موت ایک رسم ہوگی جو فرشتہ رسم ادا کرنے آئے گا۔ اب وہ موت کیا ہے؟ وہ اپنے خواہشات کو، ارادے اور مرضی کو رب العالمین کی مرضی پر ہم ڈھال لیں تو پھر وہ موت ہمیں نہیں آئے گی، ہم موت سے پہلے مر جائیں گے۔ اور موت سے پہلے مرنا نفس کی ناجائز اور حرام خواہشات کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر بندگی کو اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ایک مردہ شخص اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ نہلانے، کفنانے اور دفنانے والوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اسی طرح ہم جو فقر کی لائن پر، تصوف کی لائن پر آتے ہیں، وہ ارادہ اور قدرت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرتا۔ وہ نفس کی ضروریات کے علاوہ تمام لذات اور خواہشات کو اور شہوات کو اللہ کے لیے ترک کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے، کشادہ دلی سے قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنا مال، جان، عزت، شہرت، مرتبہ، بیوی، ماں باپ اور تمام جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کریم کی راہ میں دینے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، بلکہ نہ صرف تیار رہتا ہے بلکہ وہ صبر کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اگر اللہ کریم اس سے کچھ لیتے ہیں تو وہ اس پہ گلہ نہیں کرتا یا اس پہ صرف راضی نہیں، بلکہ اگر وہ اپنی کہ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے دیے کو اگر وہ اللہ نے واپس لیا ہے تو اس میں تو اسے شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مولا، تو نے لینا تو تھا ہی، کیونکہ کلو من علیہ فان، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، تو مرنا تو ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں مارا گیا تو اب تو وہ تو بہت خوش قسمتی ہے۔ دیکھو اللہ کریم اگر مجھ سے یا آپ سے کچھ لے رہے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے، کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے، اور اگر وہ اپنے دیے میں سے کچھ لے رہا ہے تو میں اور آپ اس میں شکر ادا کریں، اور اللہ کے ہر فیصلے کو عین حق اور عدل و انصاف پر مبنی جان کر خوش دلی سے قبول کریں، اور خالق سے مخلوق کا اور مخلوق کے سامنے خالق کا گلہ شکوہ نہ کریں۔ فقیر اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن تصور کرے اور دنیا کو ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی منشا سمجھ کر گزارے، مگر مقصود و مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، اور زندگی کے ہر دن کو اپنا یوم الحساب سمجھ کر گزارے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے لیے تیار رہے۔ اچھا اعمال کرنے کے باوجود اپنے تمام اعمال کو شک سے دیکھے، ان اپنے اعمال سے مطمئن نہ ہو، بلکہ یہ اعمال کرنا
بھی اس کے کرم سے تھا، اس نے فضل کیا، اس نے توفیق دی تو یہ عمل کیا، تو وہ ہر لمحے اپنے اعمال کو مشکوک دیکھے اور خود کو مالکی یوم دین کے محاسبے سے کسی صورت اور کسی ذریعے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نجات حاصل کر لے گا۔ موت سے مراد مرنا نہیں، فنا ہے۔ موت جسم کے لیے ہے اور روح امر ربی ہے، یہ لا فانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گی۔ موت جسم کے لیے ہے اور مرنے سے پہلے مر جانے سے مراد ترک خواہشات اور لذات ہے اور مزاج میں عاجزی کا پیدا کرنا۔ جس لمحے فقیر اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے نفس کو روکتا ہے، اس لمحے وہ اپنے نفس کا قتل کر دیتا ہے، یعنی جو ہی اسے یہ احساس کہ یہ نفس کے لیے ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اسی ذریعے جو بھی عمل نفس کے لیے ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور یوں ہی نفس کا قتل ہوتا ہے کہ نفس کی جو مرضی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور نفس کی مرضی کے خلاف عمل ہی فنائیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور روحانیت کی لائن میں، فنا فی الشیخ کی لائن میں سب سے اہم جو ذریعہ ہے وہ تصور شیخ ہے۔ تصور شیخ کے ذریعے ہی مرشد کامل کی ذات میں مرید صادق اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اور جو مرشد کامل ہیں وہ اپنے وجود کو آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، اور ہمارے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے۔ اور اس طرح یہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا کہ مرید صادق سے مرشد کامل، مرشد کامل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ، بظاہر تو یہ چار دکھ رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوا، یہ فنا اور بقا میں جب دیکھتے ہیں تو پھر ان میں یکتائیت نظر آتی ہے، کیونکہ جو جس پہ فنا ہوا وہ اس فنا، وہ ایک شعر ہے، نہ فنا میری نہ بقا میری، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا اور کوئی وجود نہیں، تو میرا تو اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اگر سمجھ گئے، دیکھو جسے اللہ مارتے ہیں اس سے میں اور آپ نہیں کھاتے، اور جسے بندے ذبح کرتے ہیں، بندے مارتے ہیں، اسے ہم کھاتے ہیں، تو اللہ کا مارا ہوا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے اور بندہ کا مارا ہوا حلال۔ تو جو اپنے اس نفس کو، جس کو موت آنی ہے، اس نفس کو ہم اگر اللہ کی رضا میں، اللہ کے لیے ہم اس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ارادے کو ختم کریں گے تو یہی بقا ہے، کہ جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے لیے ختم کرتے جائیں گے تو یہی فنا اور بقا کا راستہ ہے۔ موتو قبل ان تموتو کا یہی راز ہے کہ وہ موت جو وقت مقررہ پر آنی ہے، اس موت کو ہم خود اختیار کر لیں، تو وہ جو رسم ہے وہ پھر ایک وصال کا ذریعہ بنے گی۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو پھر جو اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے۔ اب جہاں موت ہے وہاں اندھیرا ہے، وہاں تنہائی ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں ان کے مزارات کبھی خالی نہیں ہوتے، ان کے مزاروں میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو یہ انعامات عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی حقیقی معنوں میں مرنے سے پہلے کے مرنے کے راز کو، جو آج میں نے مرشد کریم کے فیضان سے، سید جمال الدین شاہ صاحب کے فیضان سے آج جو بھی باتیں کی، اس کو ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے اس دین کا کام لیں
اور میرے لجپال مرشد پاک کے فیضان کو ہمیں عام کرنے والا بنا دیں۔ یاد رکھیے یہ دین کا کام اگر اللہ آپ سے یا مجھ سے لے رہے ہیں تو اس پہ شکر ادا کریں۔ اگر یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ اللہ حافظ۔